مسجد زرار تعمیر و شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور زمین پر موجود جگہوں میں سے مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی مسجد کا بھی ذکر ملتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم دیا تھا، اور اسے مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی مسجد ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد زرار کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد زرار کو کب اور کس نے تعمیر کیا۔ اس مسجد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے بلکہ جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس مسجد کو کن صحابہ نے جلایا اور یہ مسجد اس وقت کس حالت میں ہے۔ اس سب کے ساتھ ہم اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی، جو صحابہ نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مدینہ کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی اور جگہوں پر مساجد تعمیر کی گئیں، جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی، وہ تقویٰ اور نیکی کے مراکز تھے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی تخریبی اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق تو ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا، اور ایک خطرناک اڈا مسجد زرار کے نام سے معروف ہوا۔ سیرت ابن حشام میں ایک یہودی سولیم کے گھر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے سولیم یہودی کے گھر منافقین نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلاوطنی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری معلومات مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کو اس گھر کو جلانے کا حکم کیا۔ ان کے ساتھ حضرت ضحاک بن خلیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابی رق رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ نے نیچے سے اس گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ بھی اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پینترا بدلا اور مسجد بنا کر اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مدینہ کا ایک اسلام دشمن ابو عامر راہب، جو عیسائی ہو چکا تھا اور جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ میں بڑی عزت تھی، وہ بھی شریک تھا۔ اسلام میں اسے ابو عامر راہب کے بجائے اسے ابو عامر فاسق کہا جاتا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمارت مسجد ہے، یہ منافقین کا مورچہ۔ ناظرین، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ بتائی جاتی ہے کہ عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد قباء بنائی، اور انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پس ان کے بھائیوں بنو غنم بن عوف نے ان کے ساتھ حسد کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں۔ ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہ شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اور اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو، اور آپس میں مشورہ بھی یہیں کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہیں ٹھہراؤ۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابو عامر کون تھا۔ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر راہب تھا۔ اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر وہ حضور نبی مکرم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کنسرین میں حالت کفر میں مر گیا۔ اس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا، میں جو قوم بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ پس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست دو چار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیحی ہو گیا، اور یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اسی لیے غسیل ملائکہ کے نام سے معروف ہوئے۔ مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں
ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور چند گڑھے اس نے لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی۔ ناظرین، مسجد زرار کو بنانے کے لیے منافقین مختلف قسم کے بہانے بازیاں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش وغیرہ میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے۔ ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جایا کرے گی، مگر دل میں ان کے یہ شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات میں ڈالا کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان مسلمانوں کا جتھا ٹوٹ جائے جن سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے ان کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے اور یہ قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں۔ یہاں اللہ کے رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں۔ منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکہ رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 12 آدمیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ قبیلہ بنی عبید بن زید کا حزام بن خالد، یہ بنی عمرو بن عوف کا ایک فرد تھا، اس کے گھر کے ایک حصے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ قبیلہ بنی امیہ بن زید کا ثعلبہ بن حاتب، بنی زبیہ بن زید کا معتب بن قشیر، بنو سبیہ بن زید کا ابو حبیبہ بن ازہر، بنو زبیہ بن زید سے نبتل بن حارث، بنو زبیہ بن زید سے بجاد بن عثمان، قبیلہ بنی عمرو بن عوف کا عباد بن حنیف جو سہل بن حنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے، مجمع بن حارثہ، زید بن حارثہ، ودیہ بن ثابت، بنو زبیہ بن زید سے یخرج۔ ناظرین، بڑی ہوشیاری سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ برکت کے لیے اس مسجد کا افتتاح بھی فرمائیں اور پہلی نماز بھی پڑھیں۔ اس مسجد کا محل وقوع مرکز مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مسجد قباء کے قریب بنو سالم کے علاقے میں تھا۔ اس مسجد کے بنانے والے تمام لوگ بدنیت تھے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس پلٹے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ کفر کا اڈا اور منافقین کا مورچہ ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب زوان پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام سورہ توبہ کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا اور آپ کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کر دی گئی اور بتلا دیا گیا کہ اس مسجد کی اصل غرض ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ ناظرین، ادھر ابو عامر راہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ اب مدینہ میں اس کی بلکہ کسی بھی اسلام دشمن کی دال گلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس نے اسلام دشمنی میں جل بھن کر ہر وہ کام کیا جس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ اس اسلام دشمنی نے کئی روپ دھارے: عیسائیت، بت پرستی، پھر جھوٹ موٹ کا اسلام کا دعویٰ اور منافقت۔ یہ انتہائی بد کردار دشمن اسلام تھا، سراپا شر اور گناہ۔ آغاز میں بدر اور احد کے مارکوں کے دوران یہ قریش مکہ کے ساتھ عملاً شریک ہوتا تھا۔ احد کے میدان میں اسی بدبخت نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے گڑھے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرے اور زخمی ہوئے۔ کافروں کی طرف سے جب یہ مسلمانوں کے مقابلے پر مبارزت کے لیے نکلا تو انصار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے: اے فاسق دشمن خدا، تیرے اوپر اللہ کبھی اپنے انعامات کا دروازہ نہ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فاسق کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پڑھا، مگر اس نے تکبر سے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے بہت بری موت سے دوچار کرے۔ اس کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس فاسق کی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ساز باز تھی۔ یہ مکے جا کر قریش کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف اشتعال دلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ منافقین نے اس سے کہا کہ وہ مسجد قباء میں آئے اور اسلام میں داخل ہونے والے 9 مسلموں کو کسی نہ کسی طرح اسلام سے برگشتہ کر دے۔ یہ بڑا شاطر انسان تھا اور جانتا تھا کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لینے والے لوگوں کو اس دین سے برگشتہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا اپنا 9 عمر بیٹا شہید غزوہ احد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثاروں میں سے تھا، جس کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اسی نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اپنا اڈا تعمیر کرو، جسے مسجد کا نام دو تو اس میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کروں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی جن دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر تھے۔ انہی دنوں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس مسجد کی تعمیر کی، جسے بہت مضبوط بنیادوں اور دیواروں پر اٹھایا گیا تھا۔
ظاہری مضبوطی اور شان و شوکت کے باوجود عملاً یہ ایک نہایت بودی اور کھوکھلی عمارت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ وہ اس مسجد میں تشریف لائیں تو قریب تھا کہ آپ ان کی درخواست پر مسجد زرار میں تشریف لے جاتے۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں کفر کے اس اڈے کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا۔ مسجد زرار کے متعلق اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا، اے نبی تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی۔ وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 اور 110 میں ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی مت ہونا۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دل سے تقوی پر رکھی گئی تھی اس قابل ہے اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو مرتد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں گے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اپنے معتمد علیہ الصحابہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظالموں کے اڈے کو جا کر گرا دو اور پھر اسے جلا دو۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو سالم سے تھا، انہی کے محلے میں یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عاصم سے کہا کہ آپ ذرا رکیں، میں اپنے گھر جا کر آگ کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور کھجور کی ایک شاخ کو آگ لگا کر لے آئے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ جلدی سے اس مورچے پر پہنچے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ منافقین نے مجمع بن جاریہ کو اپنا امام بنا رکھا تھا جو ایک صالح نوجوان تھا۔ اسے منافقین کے خفیہ ارادوں کا علم نہیں تھا۔ دراصل اس کا باپ جاریہ بن عامر منافقین کے سرغنوں میں سے تھا کے مطابق اسد الغابہ کے مطابق یہ نوجوان بعد کے اتوار میں بہت اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اپنی قوم کی امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب دونوں صحابہ مسجد میں پہنچے تو منافقین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب ان صحابہ کے ارادوں کو بھاگتے ہوئے بھاگ گئے۔ جبکہ حضرت مجمع رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو حیرانی بھی ہوئی اور انہوں نے ان دونوں صحابہ کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ منافقین میں سے ایک شخص زید بن جاریہ مسجد زرار کے اندر بیٹھا رہا۔ جب اس عمارت کو اٹھا دینے کے بعد آگ لگا دی گئی تو اس کے سرین جل گئے، اور اس موقع پر وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ کفر کا مورچہ مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پہلو میں جو دو گھر ہیں وہ بھی اسلام دشمنی کے گھر ہیں۔ ان میں سے ایک گھر تو ودیع بن ثابت منافق کا گھر تھا اور دوسرا ابو عامر فاسق کا، چنانچہ یہ گھر بھی جلا دیے گئے۔ مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو چکی ہے میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے وہ یہاں مکان بنا لے۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن ارقم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب یہ ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے تو ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا کہ انسان تو کیا اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہیں رہی، کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر میں میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ میری مرغیاں بھی یہاں انڈے نہیں دیتی تھیں۔ یہ جگہ اتنی منحوس اور برکت سے آ رہی تھی کہ بعد میں بھی اس ویران جگہ پر کسی کبوتر اور پرندے نے بھی اپنا مسکن نہیں بنایا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ ناظرین، مسجد زرار کو اسلام کی دوسری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اسلام کی پہلی مسجد کے متعلق بتاتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا وہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔
قبا وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ آج قبا کے تعارف کرایا جائے گا۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس پر آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں۔ آنے والوں میں عمرہ و زیارات اور حج ویزے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و اشاعت کے لیے ان کی مساعی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفات کی برگردانی کرتے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام کے اشاعت کی خاطر محبوب آقا کے لیے سینہ سفر ہو گئے تھے اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین حق کا بول بالا کیا تھا۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آقائے نامدار کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے بادشاہوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلے کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمرو بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی اکرم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کی۔ یہ مسجد کلثوم بن حدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم خود بھی مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 11 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 3 ستمبر 632 کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت 108 میں اسی مسجد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو مسجد روز اول سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ سورہ توبہ آیت 108۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کرم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اسی مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی جسے قرآن نے مسجد زرار کا نام دیا ہے۔ مساجد کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، تاہم مسجد زرار جیسی مسجد کو سخت ناپسند کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہیں۔ صحیح مسلم۔ مساجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ ہیں۔ ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہی ہے جیسے جسم میں روح کی۔ جسم کی بقا روح کے بغیر نہیں، اسی طرح مسجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی قریبی اور بڑی علامتوں میں سے ایک المساجد کعبہ شریف کا انہدام بتایا ہے۔ جس طرح ارواح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہے، نیکیوں کی روح علیین میں اور بروں کی سجین میں رکھی جاتی ہیں، اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی مساجد باقی رہیں گی اور ان کی جگہیں ایک دوسرے سے ملا کر ایک کر دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائے گی مگر مساجد باقی رہیں گی۔ تمام مساجد ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے یکجا کر دی جائیں گی۔ مجمع الزوائد۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی تقدیس و عظمت پر مہر لگا دی۔ فرمایا، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، پس اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارو۔ سورہ جن۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، بس امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اسلام میں مساجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ایک عمارت نہیں، بلکہ مساجد اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی قیادت کے مراکز ہیں۔ دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں سے معاشرے کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے۔ مساجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی ہے، جہاں سے علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ مسجد معاشرے میں اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مساجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں، اس لیے
اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت میں بھی مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کہ جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ کی عبادت سے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت گو کہ مسجد الحرام سے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے۔ اگرچہ یہ آیت خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے سے مراد اسے منہدم کرنا اور اس میں عبادت کو روک دینا ہے۔ اگر اسلامی ریاستیں موجود ہیں تو مساجد کی تعمیر اور انتظام کی ہر ذمہ داری ریاست کی ہوگی۔ اسلامی ریاست کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری علاقے کے مسلم افراد کی ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اسے مطلوبہ بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی روشنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائے۔ اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کا مالک باقی نہیں رہا تو اسے اس میں کسی تصرف اور اس کی حیثیت اور کیفیت کو بدلنے کا کس طرح حق ہو سکتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجدیں بنائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک نیکی لکھے جانے، ایک گناہ معاف ہونے اور جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مساجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کا نظم کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وہی گھر تعمیر کیا گیا جو مکہ میں کعبہ شریف ہے اور ساری انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا سامان ہے۔ القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام مذاہب اور ادیان میں عبادت خانے تعمیر ہوئے اور اسے عزت و شرف اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا گیا، جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام لے کر مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف عبادت خانے کی شکل میں موجود تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کعبہ شریف سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، جس سے عبادت کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جہاں پہلے سے مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت خانہ موجود نہ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخلے سے پہلے اس کے ایک محلے قباء میں 14 دن قیام فرما کر ایک مسجد تعمیر فرمائی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور اور اسلام کی پہلی مسجد کی شکل میں موجود ہے، جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی پر رکھا گیا، جس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک ان آبادیوں میں جہاں مسجد نہیں ہے تعمیر مسجد کے لیے تحریص و تحریک اور ترغیب بھی ہے۔ اس کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور یہاں سے بھی سب سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام رہے مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی شریف تیار ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مساجد بنانے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور ہر گاؤں اور محلے میں مسجد تعمیر کی، یہاں تک کہ مسجد مسلمانوں کے وہاں آباد ہونے کی علامت قرار پائیں اور اسے شاعر اسلام بتایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ مسند احمد۔ مساجد کو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ مساجد جس طرح افضل العبادات یعنی نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اجتماعی نظام کا عظیم مرکز بھی ہے۔ مساجد کے اجتماعی نظام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نظام ممکن بھی نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مسجدوں کی تعمیر اور اسے آباد کرنا ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور اس کی تعمیر پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے۔ مسجد جانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔
بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو ٹکڑے اس روئے زمین پر سجدہ گاہ کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، ان مساجد کو غیر آباد کرنا یا وہاں عبادات کے لیے رکاوٹ ڈالنا، اس میں قتل و غارت کرنا، لوگوں کی توہین کرنا، فساد کرنا، تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی بہت بڑا ظالم ہے ایسا شخص جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجد کو کہ اس میں ذکر کیا جائے۔ جیسے مشرکین مکہ بتوں کو تو کعبہ میں سجائے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ میں اللہ کے نبی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل ہونے سے مانے تھے۔ ویسے بھی یہ جرم ہے کہ آپ کسی بھی اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کرنے سے مسجد میں روک دیں۔ ناظرین، مسجد کی عظمت یہ ہے کہ یہ خطہ زمین تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک صرف اور صرف اللہ کے سجدوں کے لیے وقف ہو جائے۔ ہمارے علماء حضرات خطیب یا امام کا گھر مسجد کے ساتھ بناتے ہیں اور وضو خانے اور حجرے وغیرہ باہر ہوتے ہیں، جہاں سجدے نہیں کیے جاتے وہاں بناتے ہیں، لیکن مسجد کی چھت پر آپ کوئی گھر نہیں دیکھیں گے۔ آپ کسی بھی ایسے آدمی کے سامنے جائیں جو آپ کی کسی خطا سے واقف ہو، ہم نے کوئی چوری کی، ہم نے کوئی غلطی کی اور کسی دوسرے نے دیکھ لیا، آپ زندگی بھر اس کی منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی میرا پردہ اور میری آبرو رکھنا۔ اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ سامنا نہ ہو تو بہتر ہے۔ اس بے نیازی کے حضور، اس بے نیاز کے حضور جس کی نظر میں ہماری ساری خطائیں موجود ہیں، ہماری ساری لغزشیں موجود ہیں، ہم کس طرح بے خطر ہو کر اور دندناتے ہوئے جائیں؟ فرمایا لرزاں و ترساں داخل ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو مسجد میں فساد کرتا ہے، مسجد میں یاد الہی کو، ذکر الہی کو، اللہ کی عبادت کو، صلاۃ و قیام و سجود کو، یا مسجد میں داخلے سے روکتا ہے، دندناتا آتا ہے اور نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، یا پھر مسجد کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے منافقین نے مسجد زرار کے معاملے میں کیا، تو جو بھی طریقے مسجد کی خرابی کے ہیں ان میں سے وہ جو بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی کبھی چین و سکون نہیں ہوتا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بعد موت آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے مسجد زرار کے تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ مساجد کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بات کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں مساجد کی حرمت کا خیال رکھنے والا اور مساجد کو آباد کرنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔